الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن اور اگر تم ہو علی سفرٍ کسی سفر پر ولم تجدوا اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا فرہان مقبوضۃ پس ایسی گروی لازم ہے مقبوضۃ جو قبضے میں لے لی گئی ہو فإن پس اگر امین بعضکم اعتبار کرے تمہارا بعضاً بعض پر فلیؤدی پس چاہیے کہ ادا کر دے الذی وہ شخص اؤتمن امانتہ جس کے پاس امانت اؤتمن اعتبار کیا گیا تھا امانتہ اس کی امانت کو ادا کر دے ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے ربہ جو اس کا رب ہے ولا تکتموا الشہادہ اور گواہی کو مت چھپاؤ ومن یکتمھا اور جو کوئی چھپائے گا اس گواہی کو فإنہ پس بے شک وہ آثم قلبہ اس کا دل گناہ گار ہے واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے للہ اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے او تخفوہ یا اسے تم چھپاؤ یحاسبکم وہ حساب لے گا تمہارا بھی اس پر اللہ تعالی فیغفر پس وہ معاف کر دے گا لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا ویعذب اور وہ عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے گا واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے دوبارہ دیکھیں وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم علی سفرٍ کسی سفر پر ولم تجدوا اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا فرہان پس گروی لازم ہے مقبوضۃ جو قبضے میں لے لی گئی ہو فإن پس اگر امینہ اعتبار کرے بعضکم بعضاً تم میں سے کوئی کسی پر فلیؤدی پس چاہیے کہ ادا کرے الذی وہ شخص اؤتمن جس پر اعتبار کیا گیا ہے کس کو ادا کرے امانتہ وہ اپنی امانت کو ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے ربہ جو اس کا رب ہے ولا تکتموا الشہادہ اور گواہی کو مت چھپاؤ ومن یکتمھا اور جو کوئی اسے چھپائے گا فإنہ پس بے شک وہ آثم قلبہ اس کا دل گناہ گار ہے واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون ساتھ اس کے جو کچھ تم کر رہے ہو علیم خوب جاننے والا ہے للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا فیغفر لمن یشاء پھر جسے چاہے گا بخش دے گا ویعذب من یشاء اور جسے چاہے گا عذاب دے گا واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اور قرض کی ایک اور شکل بیان کی ہے اور وہ قرض اس طرح کا ہے کہ انسان سفر کے اندر وہ کسی کو قرض دے رہا ہے یا سفر کے اندر کسی سے وہ تجارت کر رہا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا لکھنا ہے، اگر لکھنے والا موجود نہ ہو
اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جو لکھ سکے، یا پھر قلم دوات موجود نہیں ہے، پین وغیرہ موجود نہیں ہے، رجسٹر کاپی موجود نہیں ہے، صفحہ موجود نہیں ہے، تو لکھنے والا تو ہے لیکن سامان موجود نہیں ہے جس کے اوپر لکھا جائے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لازم ہے کہ تم کوئی چیز گروی دو، اور ایسی چیز دو گروی جو قبضے میں لے لی جائے۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ٹھیک ہے وہاں پہنچو گے تو میں آپ کو فلاں چیز گروی دوں گا، نہیں، اسی وقت کوئی ایسی چیز دے دی جائے جو وہ بطور رہن، بطور گروی وہ اپنے پاس رکھ لے۔ یہ سفر کے ساتھ گروی کا معاملہ نہیں، یاد رکھیے، وہ حضر کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سفر کا ایک خاص طور پہ ذکر اس لیے کر دیا کیونکہ عموماً اس وقت انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گواہ اپنا پیش کر سکے یا اپنے لیے کوئی قابل اعتماد بندہ پیش کر سکے کہ جی میری طرف سے یہ آپ کو بیان کرتا ہے، کیونکہ سفر کے اندر ہے بندہ۔ تو اب اس وقت کیا ہے، لازم ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی دے کر پھر وہ گروی لے لے۔ رہن والی جو چیز ہے، گروی والی چیز، اس کے متعلق یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے گروی لی ہے کوئی چیز، یعنی گروی آپ کو جو چیز رکھوائی گئی ہے اس کے اوپر آپ کا خرچہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ جانور ہے، اب جانور ظاہر ہے آپ نے اس کو، یہ تو نہیں ہے کہ اس نے اپنی بکری دے دی تو آپ نے کہنا میں نے اس کو تو کھلانا ہی نہیں ہے، نہیں، یہ اب آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کو آپ کھلائیں گے۔ اب جب ظاہر ہے جب بکری کو آپ کھلا رہے ہیں تو اب اس کا دودھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے نفع بھی لے سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ خرچہ کر رہے ہیں، خرچے سے مراد کیا ہے کہ وہ چیز خرچہ مانگ رہی ہے، یعنی وہ جانور وغیرہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سواری والی چیز ہے تو سواری کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دودھ والا ہے جانور تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر چیز ایسی ہے جس کے اوپر آپ کا خرچہ نہیں آ رہا، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یہ میرا مکان ہے آپ رکھ لیں، یا یہ میرا پلاٹ ہے، یہ اس کے کاغذات ہیں یہ لیں، یہ میری زمین ہے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کے اندر بندہ کہتا ہے چلو اس نے مجھے 6 مہینے کے لیے گروی کے طور پر دیا ہے، اب میں اس کا مکان استعمال کر لوں، نہیں، جائز نہیں ہے اس کے لیے بالکل کہ وہ اس کے مکان کو استعمال کرے۔ اس نے مکان صرف بطور رہن رکھوایا ہے، اب اس کے اوپر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آ رہا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو کچھ کھلا رہے ہیں، نہیں، وہ تالا لگا ہوا ہے، آپ کے پاس کاغذات موجود ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر جا کر رہائش رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ جتنے مہینے آپ وہاں پر رہتے ہیں اتنا پھر اس قرض میں سے آپ ختم کریں گے کہ عموماً اتنے مکان کا کرایہ کتنا ہوتا ہے وہ لگایا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر وہ آپ ختم کریں گے کہ ہر مہینے کا، یعنی اس کو قرض وہ آپ کرائے کے طور پر اگر دیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے استعمال جائز ہے، وگرنہ نہیں۔ اسی طرح زمین ہے، بندہ کہتا ہے چلو پڑی ہوئی ایسے ہی میں کاشت کر لیتا ہوں، اتنے ایک فصل میں نکال لوں گا، نہیں، وہ دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا ٹھیکہ دیں گے، کرایہ اس کا ادا کریں گے، وہ ٹھیکہ آپ سے لے گا کہ جی آپ نے میری زمین استعمال کی ہے۔ تو اس کے اندر یعنی اصول کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ کا خرچہ ہو رہا ہے تو وہ آپ استعمال کریں گے، اور جو چیز خرچے والی نہیں ہے اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ گاڑی ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے جی میں تو پٹرول ڈال لوں گا استعمال کروں، نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کے روزانہ کی بنیاد پر خرچہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کرتے ہیں پھر رینٹ دیں، یعنی آپ پھر اپنے حساب سے رکھیں کہ میں نے اس امانت کو استعمال کیا ہے، اگرچہ اس کے اندر آپ نے پٹرول ڈالا، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے کیونکہ اس گروی کو استعمال کیا ہے تو اس کا رینٹ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ چیز بنیادی طور پر سمجھنے والی ہے، یعنی اس کا اصول وہی ہے جو امانت والا ہے۔ رہن گروی یہ امانت ہی کی ایک قسم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرع جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو یعنی کہ قرآن سے بھی ثابت ہے گروی رکھنا، اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے۔ تو قرآن سے سفر کے اندر آ گئی، اور حضر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ آ گئی۔ تو یعنی گروی اگر کوئی بندہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے بطور گروی رہن کوئی چیز دیں تو پھر میں آپ کو قرض دیتا ہوں،
پھر میں آپ کو رقم دیتا ہوں تو اس کا مطالبہ درست ہے اور آپ وہ چیز پھر دیں گے، اور پھر اس چیز کو وہ اسی اصول کے مطابق اگر وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کا روزانہ کی بنیاد پر خرچہ ہو رہا ہے تو پھر اس سے نفع لے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر نفع لینا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی بندہ تم پر اعتبار کرتا ہے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار، تم لے لو قرض، مجھے اعتبار ہے تم پر، تم مجھے فلاں مہینے واپس کر دینا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح اس نے تم پر اعتبار کر کے اپنی اتنی رقم تمہیں دے دی تھی، اب تم پر بھی یہ لازم ہے کہ اس کی امانت کو تم ادا کر دو۔ تم یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ جی کہاں قرض دیا تھا آپ نے، جس طرح اس نے تم پر اعتبار کیا اب تم بھی اس کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچاؤ بلکہ اس کی امانت کو واپس کر دو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اللہ کہتے ہیں اگر اس معاملے میں کوئی گواہ تھا تو اس گواہی کو چھپانا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ ساتھ مل جائے اور کہے کہ جی اس نے تو دیا ہی نہیں تھا، کیوں؟ ظاہر وہ لکھنے کے اندر تو معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، بطور رہن بھی کوئی چیز نہیں آئی، اس نے اعتبار کر کے اس کو دے دیا، اب وہ گواہی چھپا دیں۔ اللہ کہتے ہیں گواہی نہیں چھپاؤ، اگر چھپاؤ گے تو یاد رکھو یہ تمہارا دل سے کیا ہوا عمل ہے، یہ جو عمل تم نے کیا ہے یہ دل سے کیا ہے، پختہ ارادے سے کیا ہے، تو اس لیے گناہ بھی کس کو ملے گا؟ تمہارے دل کو۔ مطلب کیا ہے کہ اس پر پکڑ تمہاری ہونی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم میں کیسے ہے؟ اگلی آیت کے اندر وضاحت آ گئی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ موجود ہے آسمانوں میں زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یہ آیت کا ٹکڑا سمجھنے کے لائق ہے کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو وہ چاہے اپنے دل میں چھپاؤ یا تم علی الاعلان وہ عمل کر لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ کرے گا، پکڑ کرے گا۔ اصل میں جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب دل میں کوئی بات آتی ہے، دل میں کوئی ارادہ آتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کرنی ہے۔ یعنی مثال ہے میرے دل میں کوئی گناہ کا وسوسہ آیا، خیال آیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی پکڑ کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ساتھ میں اگر دل کے اندر کوئی وسوسہ خیال آ گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہمارا محاسبہ کریں گے تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو سمعنا وعصینا، کہ جس طرح یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم نے سن لی یہ بات اور نافرمانی کرتے ہیں، کہا کہ یہ نہ کہو بلکہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی ہے، اللہ مانتے بھی ہیں کہ تو ہمارا محاسبہ کرے گا، ہماری پکڑ کرے گا، جو ہم ظاہری عمل کریں یا اپنے دل میں چھپا لیں، تو نے ہم سے سب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو جب یہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی تو اس کے بعد صحابہ کرام اس بات کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ جانتا تھا کہ انسان کے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سیکنڈ میں کیا ہے، سیکنڈ میں کیا ہے، بندے کا وسوسہ خیال آتا رہتا ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی کو اور بھول کو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر دیا ہے، اور ساتھ میں وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس پر انسان مجبور کر دیا جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر ہے ایک حدیث کے اندر ہے کیا نام ہے، جو وسوسہ خیال ذہن میں تمہارے آتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے پکڑ نہیں کرے گا، ما لم یتکلم او تعمل، جب تک کہ وہ بندہ بات نہیں کر لیتا، یعنی زبان پر نہیں لے آتا وہ جملہ، یا جب تک وہ عمل نہیں کرتا۔ مثال ذہن میں آیا میں بدکاری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب دل میں بات موجود تھی لیکن زبان سے اس نے کہہ دیا میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر پکڑ ہو جائے گی، کیوں؟ اب اس نے زبان سے نکال دیا، خیال تو آیا تھا لیکن اب اس خیال کو اس نے زبان پر لے کر آ گیا، یا تعمل، عمل کر بیٹھا ہے خود ہے، وہ کام کر بیٹھا ہے، اس پر ہو جائے گی پکڑ۔ تو اس کے اندر کچھ علماء اس طرف فرق کرتے ہیں کہ جو اعمال انسان کے اختیار کے اندر ہیں
اگر انسان دل کے اندر ان کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اگرچہ عمل نہیں کرتا لیکن دل میں پختہ ارادہ کر بیٹھا ہے، مثال ہے میں ایمان لے کر آؤں گا، میں کفر کروں گا، ٹھیک ہے، میں چوری کروں گا، میں فلاں کروں گا، اب یہ انسان کے اختیار کے اندر ہے، اسلام قبول کرنا یا اسلام سے پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے، کفر کے اندر جانا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، یہ انسان کے اختیار کے اندر موجود ہے۔ یہ جو اب ذہن میں بندہ لا رہا ہے یہ خود نہیں آیا وسوسہ خیال، یہ بندہ خود اپنے لے کر آ رہا ہے۔ تو دل میں اگر پختہ ارادہ کر لیا بندے نے، علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ عمل نہ بھی کیا، اس نے عمل نہ بھی کیا لیکن دل میں ارادہ کر چکا تھا، کیوں؟ چوری کا موقع نہیں ملا، زنا کا موقع نہیں ملا، کفر کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا اس کو، یا ایمان لانے کا موقع نہیں ملا، تو لیکن دل میں اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، تو اس پر اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کریں گے، پکڑ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اختیاری معاملہ تھا اور اس نے دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا، پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ لیکن اگر کوئی غیر اختیاری ہے جو ذہنوں میں وسوسے خیالات آتے رہتے ہیں، اب اس آیا بندے نے ذہن سے نکال دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں کرنی۔ اصل یعنی کہ یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی جو کل والا ہمارا درس ہے اس کے اندر، کیونکہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات ہے کہ جو بھی تم عمل کرو گے، چاہے چھپ کر کرو یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پکڑ کرنی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔